تینوں ایک مرتبہ پھر عازم سفر تھے۔ اگلے آدھ گھنٹے کے بعد وہ ایک پہاڑی راستے پر گھوم رہے تھے جہاں دور دور تک کسی ذی نفس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے ہی سامنے کا منظر قدرے واضح ہوتا تھا اور تاحد نگاہ سڑک کے دونوں اطراف گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک پر بھی وہ ایک مخصوص فاصلے تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ ڈرائیور جیپ کو بڑی ہوشیاری سے گھما رہا تھا۔ اچانک ہی وہ ایک گیٹ کے سامنے رک گئے۔ یہ گیٹ اس طرح اچانک سامنے آیا تھا جیسے کسی نے جادو سے ان کے سامنے سڑک پر گاڑ دیا ہو۔ گیٹ کے باہر ایک بیرک نما کمرے میں مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس اندھیرے جنگل میں یہاں شاید دن کے اوقات میں بھی ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہ دیتا ہو۔ انہوں نے رات کے اس پہر معمولی روشنی کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ بیرک کے دروازے کے باہر البتہ ایک زرد بلب لٹک رہا تھا جس کی روشنی میں سوائے بیرک کے اس دروازے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر گھنے درختوں سے لپٹے کیڑے مکوڑوں کے لڑنے کی آوازیں بھی خاموش تھیں۔ رات کا سحر تھا یا پھر ماحول کی پراسراریت جس نے تینوں پر چند لمحوں کے لیے جیسے سکتہ ہی طاری کر دیا تھا۔ جیپ اس طرح کھڑی تھی کہ انہیں سامنے سوائے بیرک کے اور کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ تم ابھی بیٹھو، چکرورتی نے ایک فقرہ کہہ کر ماحول کے سکوت کو توڑا اور ان کو سکتے کی کیفیت سے باہر نکالا۔ تینوں نے سحر زدہ معمول کی طرح اس بات میں گردن ہلا کر اس کے فیصلے پر صاد کیا۔ چکرورتی جیپ سے نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہی چوکس بیٹھا رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیپ رکنے پر بھی کسی نے بیرک سے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیپٹن چکرورتی ان کے سامنے سے گھوم کر بیرک کے دروازے تک پہنچا تو گرین دروازے میں حرکت ہوئی اور وہ کسی جادوئی عمل سے کھل گیا۔ دروازے کھولنے والے کی شکل ابھی بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ چکرورتی اندر چلا گیا اور دروازہ اسی طرح بند ہو گیا۔ شاید یہ دروازے کسی میکینزم سے کنٹرول ہو رہے ہوں۔ ابھی تک انہیں کوئی پہرے دار بھی نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن وہ سب محسوس کر سکتے تھے کہ ان کی معمولی سی حرکت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خفیہ کیمرے سے ان کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ماحول کے اسی اسرار کو توڑنے کے لیے ہی شاید مشتاق نے سگریٹ سلگایا تھا اور لائٹر سے بلند ہونے والے شعلے نے چند سیکنڈ کے لیے جیپ کے اندر کے ماحول کو ضرور واضح کر دیا تھا۔ طاہر نے دیکھا اس کے دونوں ساتھی بہت سنجیدہ تھے۔ میں تو یار تھک گیا ہوں، اور میں بھی، تمہارا کیا حال ہے؟ سلیم نے جان بوجھ کر مشتاق کو بھی اسی گفتگو میں شامل کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے۔ مشتاق نے بظاہر جمائی بھی لی تھی۔ ڈرائیور نے ان کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک انہیں پہلے کی طرح دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور تینوں چوکنے ہو گئے۔ کھڑکی کی طرف بیٹھے طاہر نے جان بوجھ کر شیشے کو گرا لیا تھا۔ یہی عمل سلیم نے بھی دہرایا۔ دوسرے ہی لمحے انہیں بلب کی زرد روشنی میں کیپٹن چکرورتی دکھائی دیا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ دروازہ اس کے تعاقب میں پھر بند ہو گیا تھا۔ چلو، چکرورتی نے اپنی سیٹ سنبھالنے پر ان کی طرف دیکھے بغیر ڈرائیور سے کہا۔ انجن سٹارٹ ہونے کی آواز نے انہیں ماحول میں زندگی سرایت ہو جانے کا احساس دلایا اور جیپ رینگتی ہوئی لوہے کے اس آہنی دروازے کی طرف بڑھی جو انہیں جیپ کی ہیڈ لائٹس میں دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی جیپ وہاں پہنچی دروازہ اپنی جگہ سے سرک گیا۔ شاید یہ دروازہ بھی الیکٹرک کنٹرول تھا کیونکہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ اب وہ ایک سڑک پر چل رہے تھے جس کے دونوں طرف میدان اور میدان کے کونے میں اندھیرے میں ڈوبی عمارت زرد بلب کی بیمار روشنی میں جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسی ہی ایک عمارت کے سامنے جیپ رک گئی۔ سامان اٹھا لو اور نیچے آ جاؤ، کیپٹن چکرورتی نے کہا۔ تینوں اپنے اپنے سامان سمیت اس کے تعاقب میں چل رہے تھے جب اچانک ہی ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے شب خوابی کے مختصر لباس میں ایک لڑکی ان کے لیے دیدہ و دل فراش راہ لیے کھڑی تھی۔ ویلکم، اس نے جان لیوا مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ اوکے، گڈ بائے، اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن چکرورتی نے کہا اور واپس گھوم گیا۔ تینوں کے اعصاب پر بجلیاں گراتی اس لڑکی نے ان کی رہنمائی ایک کمرے تک کی جو آج ان کی خوابگاہ بننے والا تھا، جہاں 3 بستر سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ میرا نام کامنی ہے، کامنی اگروال۔ میں یہاں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہوں۔ آپ کے کمرے میں یہ پش بٹن دبانے سے فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے حیرت زدہ نئے پنچھیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر ان کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ سامنے لگے ایک بٹن کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ بات کرنے کا انداز خاصا بے تکلفانہ تھا۔ میرا نام طاہر ہے، یہ سلیم اور یہ مشتاق۔ طاہر نے مناسب جانا کہ اپنا تعارف بھی کروا دے۔ شکریہ، لیکن یہاں ہم ایک دوسرے کو اپنے نام نہیں بتاتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ ابھی آپ نئے ہیں، کل آپ کو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا علم ہو جائے گا۔
اس نے عجیب سی بات کہہ کر طاہر کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ طاہر کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ شاید اس تبدیلی کو کامنی نے محسوس کر لیا تھا۔ میری بات کا برا مت ماننا پلیز، کیونکہ مجھے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر طاہر کا کندھا تھپتھپایا۔ انہیں کمرے کے استعمال اور صبح کے ناشتے کے متعلق آگاہی دینے کے بعد وہ کنیزوں کی طرح واپس چلی گئی۔ تینوں ہاتھ سے تھکے ہوئے تھے۔ جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے ان کپڑوں سمیت ہی وہ اپنے اپنے بستر پر گر پڑے اور صبح تک گہری نیند سوتے رہے۔ طاہر البتہ معمول کے مطابق صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے، ناقابل برداشت۔ اس روز جب وہ کرنل صاحب کے ساتھ ایک سرحدی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے وہاں پر موصول ہونے والی اطلاع کے بعد قدرے افسوس اور غصے کے لہجے میں بڑی آہستگی سے کہا۔ طاہر خاموش رہا کیونکہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے آج ہی واپس آیا تھا اور رات ایک سرحدی پوسٹ پر بسر کرنے کے بعد صبح سویرے یہاں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں کرنل صاحب حسب سابق اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 2-3 منٹ تک وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے رہے۔ طاہر ان کی اس عادت سے اب تک واقف ہو چکا تھا کہ جب بھی کرنل صاحب نے کسی فیصلے پر پہنچنا ہوتا ہے وہ اسی طرح اٹھ کر سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے رہتے، جس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون ہو کر بیٹھ جاتے۔ طاہر نے محسوس کیا تھا عام حالات میں کرنل صاحب سگریٹ نوشی بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں مسلسل سگریٹ سلگائے رکھتے۔ انہوں نے اس مرتبہ طاہر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھے اور اس سے معمول کی باتیں کر رہے تھے، اس کے مشن سے متعلق تفصیلات طلب کر رہے تھے۔ میرے خیال سے اب تم ایک ماہ مکمل آرام کرو کیونکہ اس مرتبہ کام زیادہ اہم اور قدرے مشکل بھی ہوگا، بالآخر انہوں نے کہہ دیا۔ طاہر سمجھ نہ سکا کیونکہ اصولاً اسے چند روز بعد واپس چلے جانا تھا۔ ابھی اس کا مشن نامکمل تھا اور اس کا ایک ہی حصہ مکمل ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سوال پوچھنے کا مزاج نہیں تھا۔ اس بزنس کا پہلا اور حتمی اصول یہی تھا کہ یہاں احکامات پر عمل کیا جائے اور اس حد تک ہی تفصیلات طلب کی جائیں جس حد تک ضروری ہوں یا پھر متعلقہ باس جس حد تک بتانا ضروری سمجھے۔ کرنل صاحب نے اس سے چند روز بعد ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ چند روز اگلے 10 روز پر پھیل گئے۔ 11ویں روز اسے کرنل صاحب کی طرف سے ملاقات کا پیغام ملا تو وہ قدرے مطمئن ہوا۔ ابھی تک اس کا تجسس قائم تھا۔ کرنل صاحب سے اس کی اگلی ملاقات بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور سینئر افسران تھے جنہوں نے اسے SSB سے متعلق بریفنگ دی اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسپیشل سروسز بیورو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اپنی نوعیت اور حیثیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ایجنسی ہے، جس کا قیام صرف اور صرف پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستانی سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر یہ لوگ موجود رہتے ہیں اور ہر لمحے تباہی کے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل پیرا یہ گمراہ اور بھٹکے نوجوانوں کو اپنے دام تزویر میں پھانستے ہیں اور پھر انہیں تباہ کاری کی تربیت دے کر ہمارے ہاں بربادی پھیلانے کے لیے لانچ کر دیتے ہیں۔ ایک سینئر افسر دیوار پر لگے ایک نقشے پر مختلف جگہ چھڑی رکھ کر نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اس نقشے پر SSB کے مختلف تربیتی کیمپس، ان کے طریقہ کار، ان کی قوت اور ان کے طریقہ واردات سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ یہ لوگ بھارتی انٹیلیجنسوں کی کریم ہوتے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ عموماً ان کا انتخاب بھارتی SSB اسپیشل سروسز بیورو کمانڈوز میں سے کیا جاتا ہے اور یہ تخریب کاری کے نہ صرف ماہر ہوتے ہیں بلکہ اپنے فن میں اختراع کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے ہتھ کنڈوں اور ہتھیاروں کے سامنے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم ابھی ان کے سابق طریقہ واردات کا توڑ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی نئی تباہ کاری کی تکنیک اپنا لیتے ہیں۔ اس نے چند ثانیے کے لیے رک کر سگریٹ سلگایا، پھر سامنے دیوار پر لگے نقشے پر اپنی چھڑی کی نوک ایک جگہ رکھ کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ یہ ہے دہرادون۔ بھارتی فوجی افسران کی تربیت کا مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ کالج بھی یہاں موجود ہے۔ یہ راستہ جو قدرے پہاڑی اور جنگلات سے ڈھکا ہے بٹواری کی طرف جاتا ہے۔ دہرادون سے مصوری کی طرف جانے والی سڑک پر یہ کیمپ آتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر چکراتا کیمپ موجود ہے۔ بٹواری کیمپ دہرادون کے شمال میں ہے۔ بٹواری اور چکراتا کے درمیان بمشکل 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بٹواری کیمپ حال ہی میں بنایا گیا ہے جسے ایک بریگیڈیئر ملہوترا چلا رہا ہے، جس کی مدد کے لیے بھارتی کمانڈوز کی 2 کمپنیاں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو راہ کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ بھارتی فوج کے بہترین انسٹرکٹر جو اپنے فن پر عبور رکھتے ہیں اس کی ٹیم میں شامل ہیں۔
यहाँ खालिस्तान तबाह कारी की तरबियत दी जाती है। ये कहना बेजा ना होगा कि यहाँ दहशत गर्दी को एक आर्ट की तरह पढ़ाया और सिखाया जाता है। यहाँ वही एजेंट लाए जाते हैं जो अपनी वहशत की इंतहा को छू रहे हों, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी ना रह गई हो। तुम इसे रोमन अखाड़ा भी कह सकते हो। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जानबूझकर ऐसे मौके पैदा करते हैं कि दो एजेंटों को जो वहाँ जेरे तरबियत हों आपस में वहशियाना जंग पर आमादा करें। इनमें से एक अमूमन अपनी कोई ना कोई हड्डी तुड़वा लेता है। इसने बराह रास्त ताहिर की आंखों में झांका, फिर कर्नल साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया। यहाँ एक दूसरे का खून बहाने की मुकम्मल आज़ादी है। असल में ये सब तौर तरीके उन्हें इंसान से दरिंदा बनाने के लिए इख्तियार किए जाते हैं। ब्रिगेडियर मल्होत्रा की कोशिश होती है कि यहाँ से निकलने वाला कोई भी एजेंट मुकम्मल दरिंदा बन जाए। जो लोग हमारे मुल्क में स्कूलों के बच्चों को बम धमाकों से उड़ा रहे हैं, अमाम बारगाहों में नहत्ते और बेगुनाह इंसानों का बेदरी खून बहा रहे हैं, मासूम बच्चों को अगवा करने के बाद बेरहमाना अंदाज से इनके जिस्म के अंग अंग काट कर उन्हें मार रहे हैं, वो सब इसी ब्रिगेडियर मल्होत्रा के तरबियत याफ्ता हैं। ये सब SSB और बटवारी कैंप से तरबियत याफ्ता हैं। इसने इस कैंप से मुतल्लिक ऐसे ऐसे रूह फरसा वाक़यात इसे सुनाए थे कि अब ताहिर को घिनसी आने लगी थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो इत्मीनान से इसके पहलू में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। अचानक ही कर्नल साहब खड़े हो गए। तुम्हें तुम्हारे एक साथी सलीम के साथ इस कैंप में लॉन्च किया जा रहा है। तुम्हारा ये साथी जो थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारी तरह अपने फन में ताक और बहादुर है। ताहिर बेटे, इस कैंप को बर्बाद करके रख दो, इसे तहस नहस कर दो। यही एक तरीका है दुश्मन को मुस्बित जवाब देने का। इसे बताने का यही तरीका है कि हम अपनी कौमी सलामती और सालमियत के दुश्मनों का आखिरी हद तक ताक़ुब करते हैं, इस वक्त तक जब तक हमारी बर्बादी का ख्वाब देखने वालों को हम बर्बाद करके ना रख दें। उन्होंने अपनी बात कहकर जवाब तलब नजरों से इसकी तरफ देखा। मैं तैयार हूँ सर। ताहिर ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर बड़े मजबूत और पुरएतमाद लहजे में कहा। कर्नल साहब ने तहसीन आमेज नजरों से इसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं जानता हूँ ये तुम्हें जहन्नुम में झोंकने वाली बात है, लेकिन किसी न किसी को इस आग का ईंधन बनना ही है, तभी ये आग बुझ पाएगी। उन्होंने अलग होते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही सीनियर ऑफिसर इसके जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ खदशात और सवालात के जवाब दे रहा था। इसी असना में कैप्टन साहब ने कमरे में दाखिल होकर शायद किसी नए मेहमान की आमद की इत्तला दी थी। कर्नल साहब ने इस बात में सर हिलाया और दूसरे ही लम्हे सलीम मुस्कुराता हुआ कैप्टन साहब की मोयत में अंदर दाखिल हुआ। ताहिर ने पहली ही नजर में इसे पहचान लिया था। ये तो आबिद है। तकरीबन 1 साल पहले दोनों भारत में ही एक मिशन के दौरान एक दूसरे से मिले थे। तब इसका नाम आबिद था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तब इसका नाम भी अब्बास था। यहाँ नाम तो हर दूसरे रोज बदल जाते थे। कभी कभी इन्हें अपना असली नाम भी इस चक्कर में भूल जाया करता था। बहरहाल अब उन्हें एक दूसरे को ताहिर और सलीम के नाम से ही शिनाख्त करना था। सलीम ने बड़ी गर्मजोशी से इससे मुआयका किया और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उम्मीद है तुम दोनों माजी की तरह मुस्तकबिल में भी बेहतरीन दोस्त साबित होगे। कर्नल साहब ने इनकी मुस्कुराहटों में हिस्सा डाला। क्यों नहीं सर। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। कमरे में इस वक्त तीनों मौजूद थे, बाकी लोग बाहर चले गए थे। कर्नल साहब और इन दोनों के सामने चाय की प्यालियां धरी थीं और सलीम इसे बता रहा था कि वो ताहिर को किस कवर के साथ SSB के इस घर तक ले जाने में कामयाब होगा। ताहिर जानता था जिस तरह भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने डबल एजेंटों का जाल यहाँ बिछा रखा है, उस तरह ये लोग भी दुश्मन की चालों से बाखबर रहने के लिए अपने एजेंटों को भारतीय इंटेलिजेंस में दाखिल कर देते थे। सलीम ने 2 साल की मेहनत शाका के बाद दुश्मन का इतना इत्मीनान हासिल कर लिया था कि अब इसे अपने मुल्क से रंगरूट भर्ती करके भारतीय कैंपों तक पहुंचाने की इजाजत मिल गई थी। इसने SSB तक राह के जरिए रिसाई हासिल की थी और एक मुल्क दुश्मन लसानी तंजीम की रुकनियत हासिल करने के बाद इसके सरगर्म मेंबर की हैसियत से अपने आप को मुतारिफ करवाया था। ये बड़ी जान जोखों का काम था। इस खेल में दुश्मन को मामूली सा शक गुजरने का मतलब सिवाय मौत के कुछ और ना था। ताहिर इसके संगीनी का इदराक रखता था। गो कि इनका काम ही मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी बसर करना था और वो हर लम्हा तलवार की धार पर ही चला करते थे। लेकिन यहाँ कम से कम उन्हें दुश्मन के बाखबर होने की सूरत में भागने के यकसा मौके तो हासिल थे, जबकि डबल एजेंट के खेल में ऐसा नहीं था। वहाँ तो वो हर लम्हा दुश्मन की गिरफ्त में होते थे। मामूली सा शक गुजरने पर उन्हें बेनाम मौत मिल सकती थी।
تخریب کاری کے ان تربیتی مراکز میں جانے والے کسی بھی گروپ کے مکمل نوجوان خوش قسمتی سے ہی لوٹا کرتے تھے۔ عموماً ان میں ایک آدھ کو ضرور مار دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ دوہرے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ بسا اوقات وہ کسی شک کے بعد محض زر خرید ایجنٹوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک ساتھی کو ان کی نظروں کے سامنے اذیتیں دے دے کر اس لیے ہلاک کر دیا کرتے تھے کہ وہ فرار یا غداری کی صورت میں اپنے انجام سے ڈرتے رہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے آقاؤں کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں، جبکہ دوسری طرف مرنے والے کے ساتھی اس لیے مطمئن رہتے تھے کہ ان کے حلقوں میں اب کوئی مخبر باقی نہیں رہا۔ وہ خود اپنے کسی بھی ساتھی پر معمولی سا شک گزرنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے تاکہ باقی سب لوگ محفوظ رہیں۔ چوہے اور بلی کے اس کھیل کو بھارتی انٹیلیجنس بڑی کامیابی سے کھیل رہی تھی۔ سلیم نے ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا کیونکہ ان کے احکامات پر اب تک وہ کامیاب دھماکے کر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دھماکے خود ساختہ تھے، لیکن کمال یہ تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے نزدیک وہ اس کی کامیاب ترین کارروائیاں تھیں جن کے نتائج بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی برآمد ہوئے تھے۔ اس نے طاہر کا غائبانہ تعارف ایک مفرور اشتہاری اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اپنے آقاؤں کو بتایا تھا کہ اس نے طاہر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب وہ اس کے حکم پر کنویں میں چھلانگ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس نے طاہر کا غائبانہ تعارف انتقام کی آگ میں جھلستے ایک باغی کی حیثیت سے کروایا تھا جو اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا اور اپنے انتقام کے چکر میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کا عزم رکھتا تھا۔ کرنل بھاٹیا کو اس نے طاہر کا تعارف اتنا بڑھا چڑھا کر کروایا تھا کہ اس نے فوراً ہی طاہر کی بھرتی کے لیے اسے اوکے سگنل دے دیا تھا اور سلیم نے اس ڈرامے میں حیثیت کا رنگ بھرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کرنل بھاٹیا کی توقع سے زیادہ ایڈوانس کی ڈیمانڈ کر دی تھی جس سے کرنل کا یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ پیسوں کی پرواہ مت کرنا، ہمیں ادھر پنجاب میں 3-4 کام کے لونڈے چاہیے، میرا مطلب سمجھے ہو نا تم؟ کرنل نے اس کے سامنے اپنے پستول کا چیمبر لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ سلیم اس وارننگ کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک بڑی سی گالی کرنل کو دی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سر، میں بڑا محتاط آدمی ہوں، ابھی تک میرے بچے رہنے کا راز بھی یہی ہے، میں نے آج تک کوئی ایجنٹ بھرتی نہیں کیا، اب بھی بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر اس گیم میں ہاتھ ڈالا ہے۔ سر، آپ کو ہیرا دے رہا ہوں، آج تک ایسا سورما کسی ماں نے نہیں جنا۔ سالے نے ایک ہی مقابلے میں 3 پولیس والے مار دیے تھے، بس اس کی ایک ہی کمزوری ہے، پیسہ، اسے پیسہ چاہیے، عورت اور شراب سے تو یوں بھاگتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھئے۔ اس نے کرنل بھاٹیا کو اپنی چرب زبانی سے بالآخر اچھی طرح شیشے میں اتار لیا تھا، اس فن میں وہ ماہر تھا۔ کرنل بھاٹیا کا اشتیاق اس نے اتنا بڑھایا کہ اب وہ سلیم سے تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو اسے بھارت لے آئے۔ کرنل بھاٹیا کو پنجاب میں ایسے 3-4 لڑکوں کی اشد ضرورت تھی۔ اگر وہ 2-3 کامیاب دھماکے ادھر کروا دیتا تو اس کے کندھوں پر بریگیڈیئر کے سٹار لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اگر ملہوترا جیسے گدھے کو ان لوگوں نے بریگیڈیئر بنا دیا ہے تو اسے کیوں نہیں؟ وہ بہرحال ملہوترا سے زیادہ اچھی کارکردگی کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ ستم بالائے ستم کہ اب اسے اس کیمپ میں بھی ملہوترا کے ڈپٹی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینا تھی۔ آل رائٹ ملہوترا، دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اور ہاں، دس از بٹوین یو اینڈ می۔ اچانک ہی وہ سلیم سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ سر، اب بالکل مطمئن رہیں، میں بریگیڈیئر صاحب کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ اس نے کرنل بھاٹیا کا اندیا بھانپ لیا تھا۔ ویل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ کرنل نے گھنی مونچھوں کے پیچھے سے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ کم از کم یہ تو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس 2 ٹکے کے مسلح کو بھارتی فوج کے 2 افسران کی مؤثرانہ چشمک کا احساس بھی ہونے پائے۔ ایز یو وش سر، سلیم نے چاپلوسی کے انداز میں دانت نکال دیے۔ کرنل نے اسے اس مرتبہ بطور خاصا بڑا ٹریٹ دیا تھا اور روانگی پر اس کی ڈیمانڈ کردہ کھلی رقم اسے نقد کی صورت میں تھما دی تھی۔ حالانکہ یہاں اصول یہی تھا کہ آدھی رقم ایڈوانس اور آدھی رقم کام ہونے کے بعد دی جاتی تھی، لیکن کرنل بھاٹیا نے اس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں اور اب تمام اصول و ضوابط جہنم میں جھونک کر اس کو خوش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یوں بھی اس کے پاس لوٹانے کے لیے خاصی رقم موجود تھی۔